السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، فرمایا وزیر خزانہ نے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی۔ واہ بھائی واہ، کہنا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اشرفیہ میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی۔ چلیے ہم بات کریں گے کرکٹ ٹیم کی بھی، کچھ بات کریں گے۔ شروع ہو چکا میچ جو ہونے والا ہے، شروع کچھ منٹوں میں کینیڈا کے ساتھ، اور پھر بات کریں گے جناب عامر فاروق صاحب کی کہ کس طرح غصے میں بننا رہے ہیں وہ، اور جو پریشر تھا اس کو بھی جھیل رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی شامت، اور ساتھ میں جو دوبارہ کیس شروع ہو گیا ہے عدت والا، اور پھر عمران خان کی باتیں اڈیالہ جیل میں۔ آگے چلنے سے پہلے دوستوں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو کلک کیجئے، آل ویڈیوز کے آپشن کو سلیکٹ کیجئے، پسند کرتے ہیں تو لائک کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، اور اپنے دوستوں احباب وغیرہ کو شیئر کیجئے میرا چینل۔ دوستو، پاکستان میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی۔ فرماتے ہیں جناب ہمارے دوست وزیر خزانہ صاحب، مجھے پڑھ کے اس قدر ہنسی آئی، میں نے کہا یار یہ ملک آج جس دھانے پہ پہنچا ہے تو کس کی وجہ سے پہنچا ہے؟ تو ہمیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اشرفیہ میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی۔ او بھائی، وہاں پہ گدھوں کی تعداد ویسے بھی کم تھی کیا؟ پہلے بھی کم نہیں تھی، بڑھ گئی تو چلو۔ خیر، یہ تو ایک تفریحاً بات تھی، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پرمیشن دے دی ہے، بولے گور صاحب، بیرسٹر گور، کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے، پارلیمانی پارٹیوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تو صاحب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ ایک اچھا گیم کھیلا ہے اور ایک اچھا یو ٹرن لیا ہے، ضروری بھی تھا، کرنا بھی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا، تو کل یہ کہہ بھی سکتے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے کہ بھئی آپ کے کہنے پہ ہم نے تو کیے مذاکرات، لیکن یہ لوگ نہیں کر رہے۔ اب مذاکرات میں ظاہر ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ سخت سے سخت رکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ صاحب مذاکرات تو کر رہی ہیں تو ہماری بات سنتے نہیں ہیں، حکمران اتحاد والے جو پارٹی دوسری پارٹیز ہیں۔ تو بہرحال دوسرے اڈیالہ جیل میں جو 190 ملین پاؤنڈ کی سنوائی تھی کیس کی، اس میں پھر آئے تھے عمران خان صاحب۔ اب انہوں نے ذاتی آج کے اس میں جو انہوں نے بات کی صحافیوں سے، اس میں انہوں نے نام تو نہیں لیا کسی شخصیت کا، بس یہ کہا کہ مجھے دور رکھنے کے لیے بہت سی شخصیات کوشش کر رہی ہیں، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، مجھے جو ہے وہ صحیح سہولیات نہیں مل رہی ہیں۔ صرف ایک جو قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے، صرف 30 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے ملنے کے لیے وکلا سے اور دوسرے لوگوں سے جو اس سے ملنے آتے ہیں، ملاقاتی جو ہوتے ہیں۔ لیکن زرداری کو اور نواز شریف کو تو گھر سے کھانے آتے تھے، ان کو تو گھنٹوں ملاقات کرتے تھے وہ لوگوں سے۔ تو میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور کچھ شخصیات مجھے ہٹانا چاہتی ہیں، یا دور رکھنا چاہتی ہیں، یا مجھے پالیٹکس سے دور رکھنا چاہتی ہیں، اور مجھے دبانا چاہتی ہیں۔ تو نام نہیں لیا پہلی دفعہ نا، پہلے بڑے کھل کے نام لیتے تھے نا، وہ عاصم منیر صاحب کا اور ان کا ڈائریکٹ، تو کچھ تبدیلی نظر آئی۔ تو بھئی یہ تبدیلی آ رہی ہے، دیکھیے تبدیلی کہاں تک چلتی ہے، مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ایک تو اہم بات یہ تھی۔ دوسرے نمبر پہ عامر فاروق صاحب، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے پاس کیس لگا ہوا تھا، وہی ٹریبیونل والا، طارق محمود جہانگیری والا، اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل، اور جس کی وجہ سے گورنمنٹ 70 کانپ رہی تھی۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے جیتے ہوئے لوگوں کے عدم اعتماد کرنے پر جہانگیری صاحب کے بدل دیا تھا،
ٹریبیونل اور ایک کیس دوسری ٹریبیونل میں لگا دیا تھا، تو اس کے خلاف کل بھی کارروائی ہوئی تھی، آج پھر کارروائی شروع ہوئی عامر فاروق صاحب کے پاس. اور کل میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ بہت بڑا پریشر ہے، دیکھیے پریشر برداشت کر پاتے ہیں مقتدر حلقوں کا یا نہیں. لہذا آج تو بڑے غصے میں نظر آئے. اس کی ایک اہم وجہ وہ اور بھی تھی کہ وہ ان کو نیگلیکٹ کی گیا، وہ سینئر موسٹ تھے، لیکن جب پروموشن کا وقت آیا تو لاہور ہائی کورٹ کے شہزاد ملک صاحب، کیونکہ وہ بہت زیادہ مخالف بول رہے تھے مقتدرہ کے، تو ان کو تو اسلام آباد میں لے گئے اور ان کو نہیں لے گئے، حالانکہ یہ سینئر موسٹ تھے اور ان کو لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کو نیگلیکٹ کیا گیا. تو ویسے بھی غصہ تو چڑھا ہوا تھا، اور ویسے بھی ان کے اپنے جو انڈر میں 6 ججز لیٹر بھی لکھ چکے ہیں کھلا ISI کے خلاف، خفیہ ایجنسیز کے خلاف. تو ان کو ظاہر اپنے ساتھی وکلا کو بھی ساتھ دینا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو زیادہ مخالف بول رہا ہے وہ اس کو پروموشن بھی مل رہی ہے اور وہ اس کی بات بھی سنی جا رہی ہے، تو وہ بھی ذرا آج موڈ میں نظر آیا. پہلے بھی تھے سائفر کیس میں بھی انہوں نے عمران خان کو نہ صرف بری کیا تھا، ختم ہی کر دیا تھا کیس، بری زماں یہ کیس ہی فراڈ ہے. تو آج اس سے بھی زیادہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا کیا الیکشن کمیشن نے، کس اتھارٹی کے تحت کیا، کیسے ٹربیونل بدل دیا. مجھ سے مل کے میری مشاورت سے انہوں نے جنرل جہانگیری صاحب کو وہ ایکسیپٹ کیا تھا، اور یہ تھا، اور پھر اور کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. بہت زیادہ غصے میں نظر آئے. مجھے لگتا ہے اس کیس کو بھی الٹ دیں گے اور دوبارہ جہانگیری صاحب کو ہی بھیج دیا جائے گا سارا ٹربیونل کا جو بھی، کہ انہیں کو رکھا جائے. اور وہ اگر آ گئے تو وہ ویسے ہی غصے میں ہو گئے کہ مجھ پہ الزام لگایا گیا، تو معلوم کی بازی پلٹنے والی ہے. اور عمران صاحب یہ جو نا حکمران ٹولی کی کلی کھلنے والی ہے. فارم 45 کی اگر انہوں نے وہ کر کے کلئی کھول کے اور انہوں نے فیصلہ دے دیا طارق محمود جہانگیری نے، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فضا نظر آ رہی ہے. اب تو عامر فاروق بھی کھل کے بول رہے ہیں، باقی 7 ججز 6 ججز تو ویسے ہی کھول کے بول چکے ہیں، بلکہ رائٹنگ میں لکھ چکے ہیں. تو نتیجہ یہ لگتا ہے کہ اب کچھ اور ہی کچھ کرنا پڑے گا مقتدر حلقوں کو. چھوٹی موٹی، وہ کہتے ہیں نا محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ چھوٹی سرجری سے کام نہیں چلے گا، بڑی سرجری کی ضرورت ہے. تب بڑی سرجری کا مطلب تو یہ ہے کہ PCO منی ماشاء اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کیا ہونے والا ہے، لیکن کچھ کرنا ہی پڑے گا پیارے اگر اس حکومت کو چلانا ہے، ورنہ پھر انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو. اسی طرح عدت والا کیس تھا، وہ دوسری کورٹ میں پیش ہوا ہے. اس پہ بھی بشپ بی بی نے اس پہ ایک درخواست یہ بھی دی، بریت کی کہ بھئی مجھے تو رائے کیا جائے اس کے اندر، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا سنانے سے پہلے ہی وہ جو ہے چلے گئے جج صاحب، کیونکہ ان کو پریشرائز کیا گیا. اب جو نئے جج صاحب بنے ہیں تو ان کے سامنے تو خیر کیس لگ ہی رہا تھا، لیکن یہاں پر بھی شروع ہوا اس کے خلاف چیلنج ہائی کورٹ میں. تو 2 ممبر کی ٹیم تھی. اب دیکھیے اورنگزیب صاحب ہیں، تو اس میں بھی لگتا ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ کیس جو ہے ایک دفعہ جب فائنل ہو جائے کہ کل رزلٹ سنائیں گے تو وہ تو بھیج ہی نہیں سکتے دوسرے کو. فیصلہ تو بن ہو چکا ہے، کارروائی ہو چکی ہے، نئے سرے سے کارروائی کیسی ہو سکتی ہے. اور پھر بہت ساری باتیں، پھر بشپ بی بی کی بریت کی باتیں، اور یہ باتیں تو اتنے وزنی دلائل انہوں نے دیے کہ وہاں کے جو وکیل جو تھے مانیکا صاحب بھی بڑی سیکیورٹی میں آئے تاکہ بھائی پہلے وکیلوں نے حملہ کیا تھا، ایسا نہ دوبارہ حملہ کر دے مجھ پر. تو بہرحال انہوں نے پھر عدم اعتماد کیا. وہ تو وہی کہ مجھے اس جج پہ بھی اعتبار نہیں ہے، اس سے یہ جو بننا ٹریبیونل بنا ہے دونوں کا، یہ مجھ میں اعتبار نہیں ہے. تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں بولنے لگے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن معاملہ گڑبڑی نظر آ رہا ہے. ججز کی موڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور خاص طور سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بول رہے ہیں اور خوب بول رہے ہیں. اور اب اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا نہیں پتہ کہ آپ نے شہزاد ملک کو تو نکال دیا، لیکن اب جج صاحب جو بنیں گے قائم مقام، وہ کیا گل کھلائیں گے، کیونکہ وہ پرمنٹ بننا چاہیں گے تو وہ بھی سخت باتیں کریں گے کہ یار میں
بہت سخت باتیں کروں گا مقتدرہ کے خلاف اور حکمران ٹولے کے خلاف، تاکہ یا تو یہ تو مجھے پرمنٹ کر دیں، بلیک میل کروں گا، بارگن کروں گا۔ کتنے برے وقت آ گئے ہیں بھائی۔ عمران خان صاحب کو اس بات کو تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ججز وغیرہ کو کھڑا کر کے جو ہے مقتدرہ کو کافی بیک فٹ پہ کر دیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان کے پاس بہت طاقت ہے، تعلقات، وہ مطلب طاقت ہے، مورے ہیں، تو وہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ مسئلہ اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ ابھی تک تو کنٹرول میں نہیں آیا، معاملہ کافی دن سے چل رہا ہے۔ اب کر لیتے ہیں کرکٹ کی بات۔ بھیا کرکٹ میں کیا بات کرنی ہے یار آپ کو؟ آج پھر میچ ہے کینیڈا کا۔ اب صرف ایک دعا رہ گئی ہے جو پوری قوم کر رہی ہے کہ امریکہ کی جو ٹیم ہے نا، یو ایس اے کی، وہ ہار جائے دونوں میچ۔ چلو انڈیا سے تو ہارنے کے چانسز ہیں اس کے، لیکن دوسرا جو میں وہ ہے نا، کیا نام ہے دوسری ٹیم، اس سے اسکاٹ لینڈ، اس سے بھی ہار جائیں۔ اسکاٹ لینڈ یا کون سی ہے مجھے ذہن، آئی لینڈ، اس سے بھی ہار جائیں آئی لینڈ سے۔ تو مطلب یہ دعا ہے کہ ہار جائیں اور ہم دونوں جیت جائیں۔ لو جی، دعاؤں پہ قوم چل رہی ہے بھیا، دعاؤں پہ چلتے ہیں یہ لوگ۔ اب کہا جا رہا ہے کہ چاچا کو نکال دیا جائے گا۔ ارے یار چاچا کو تم نے رکھا ہی کیوں تھا؟ تم نے اس آدمی کو رکھا کیوں تھا یار؟ چاچا کو نکالو گے ماموں کے کہنے پہ؟ ٹیم تو پوری ماموں کی گیم ہے کہ ماما جی نے بلہ پکڑا کر ولایت کی سیر کرا دی، تو ماما جی کا گیم چل رہا ہے۔ یہاں تو ادھر آفریدی صاحب تو ٹارگٹ پہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں کپتان کو، بابر اعظم کو، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھئی تم داماد ہو شاہین کی، جو کہ بننا چاہتا ہے کپتان۔ اب جو تم توبوں کا رخ کھول رہے ہو تو اس میں کچھ تمہاری سیاست ہی نظر آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاہین وغیرہ بھی اس میں انوالو ہوں۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔